پرانے وقتوں کی بات ہے، گاؤں کی فضا ہمیشہ سکون اور سادگی سے بڑی رہتی تھی۔ کھیتوں کی سرسبز لہلہاتی فصلیں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا کرتی۔ پرانے پیپل اور برگر کے درخت اپنی گھنی چھاؤں کے لیے گاؤں والوں کو سایہ دیتے۔ نہر کا ٹھنڈا اور شفاف پانی دن بھر بہتا رہتا اور پرندوں کی آوازیں گویا ایک زندہ موسیقی کا روپ دھار لیتی۔ اس خوبصورت اور پرامن بستی میں ایک پرانا سا مکان تھا۔ کچی دیواریں اور مٹی کی خوشبو سے مہکتے ہوئے اس گھر میں 4 بھائی اپنی ماں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ بڑا بھائی رشید سب میں سنجیدہ اور محنتی تھا۔ گاؤں والے اسے کھیتوں میں ہل چلانے اور پسینہ بہاتے دیکھتے تو اکثر کہتے، اللہ نے رشید کو بازو میں بڑی طاقت دی ہے، یہی اپنے بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ دن بھر زمین سے رزق نکالتا اور شام کو سب کو نصیحت کرتا۔ دوسرا بھائی مجید اس کے بالکل الٹ تھا، تیز مزاج، جلد باز اور کبھی کبھار ضدی۔ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا اور چاہتا تھا کہ جو چیز چاہے فوراً اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ تیسرا بھائی سعید ہنس مکھ اور شرارتی تھا، اس کے کہکے گاؤں بھر میں گونجتے رہتے تھے۔ چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے۔ سب سے چھوٹا بھائی حمید نرم دل اور سیدھا سادہ تھا، وہ سب کا کہنا مانتا، کسی سے جھگڑتا نہیں تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا۔ ایک سہانی شام تھی، سورج ڈھلنے کو تھا اور سرخ روشنی نے آسمان کو جیسے سنہری کر دیا تھا۔ چاروں بھائی کھیت کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہوا کے جھونکے ہلکی مٹی کی خوشبو لیے ان کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اچانک ایک آواز ابھری، ایسی آواز جو دل کو چھو لے۔ آواز بڑی مدھ بھری، سریلی اور پرسکون تھی، جیسے کسی نے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ رشید نے نظریں آسمان اور درخت پر دوڑائیں، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ مجید کی آنکھوں میں حیرت تھی، ایسی سریلی آواز تو میں نے کبھی نہیں سنی۔ سعید نے ہنستے ہوئے کہا، شاید یہ گاؤں کی کوئی گلوکارنی ہے جو درختوں پر چھپی بیٹھی ہے۔ حمید خاموش رہا، اس کی نظریں اس بڑے آم کے درخت کی طرف جمی رہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا درخت کی ایک اونچی شاخ پر ایک کالی چمکدار کوئل بیٹھی ہے، وہی اپنی مدھ بھری آواز سے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ روشنی اس کے پروں پر پڑ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کے پر سونے کی طرح چمک رہے ہوں۔ رشید نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو کوئل ہے۔ سعید کہکہ لگا کر بولا، یہ کوئل تو جیسے راگ سنانے آئی ہو۔ مجید نے حیرانگی سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک پرندہ ہماری طرف دیکھ کر یوں گائے؟ حمید کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ مدھم لہجے میں بولا، یہ آواز دل کو سکون دیتی ہے، جیسے کوئی دعا ہو۔ اس لمحے چاروں بھائیوں نے اپنے دلوں میں عجیب سی کشش محسوس کی، ایسے لگا جیسے کوئی کوئل محض ایک پرندہ نہیں بلکہ کوئی راز لیے بیٹھی ہے۔ گاؤں کی خاموشی میں کوئل کی آواز گویا ایک کہانی سنانے جا رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس کا آغاز تو ہو گیا تھا مگر انجام بہت دور تھا۔ اس شام کھیتوں کے کنارے بیٹھے یہ 4 بھائی نہیں جانتے تھے کہ یہ آواز صرف ایک پرندے کی چہچہاہٹ نہیں بلکہ ان کی زندگی بدل دینے والا پیغام ہے۔ ان کے دلوں میں تجسس اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ کوئل کی آواز میں چھپا ہوا راز ان کے آنے والے دنوں کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنی سرخی مائل روشنی کے ساتھ آسمان پر ڈوبنے کو تھا اور کھیتوں کے کنارے شام کی ہوا ٹھنڈک بکھیر رہی تھی۔ چاروں بھائی حسب عادت اس پرانے آم کے درخت کے نیچے آ بیٹھے جس پر کوئل بسیرا کرتی تھی۔ گاؤں کی خاموشی میں کوئل کی آواز ایک دھن بن کر گونج رہی تھی، وہ کبھی ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر چھلانگ لگاتی، کبھی پنکھ پھیلا کر ہلکی سی پرواز کرتی اور پھر اپنی سریلی آواز میں چہچہانے لگتی۔ رشید نے مسکرا کر کہا، یہ پرندہ ہمیں پہچاننے لگا ہے، دیکھو جیسے ہی ہم آتے ہیں یہ زیادہ چہکنے لگتی ہے۔ سعید نے کہکہ لگایا، ہاں لگتا ہے ہماری صحبت بھی اسے بھا گئی ہے۔ مجید نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، مگر مجھے لگتا ہے یہ محض ایک پرندہ نہیں، اس کی آواز میں کوئی بھید چھپا ہے۔ چھوٹا بھائی حمید خاموشی سے کوئل کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے دل کی دھڑکن کوئل کی چہچہاہٹ سے بندھی ہو۔ دن گزرتے گئے، یہ معمول بن گیا۔ شام ڈلتے ہی چاروں بھائی درخت کے نیچے پہنچ جاتے اور کوئل ان کی آمد پر گیت سناتی۔ وہ آواز کبھی اداس لگتی، کبھی خوشی سے بھری ہوئی ہوتی
حمید کا دل اس کی آواز کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ اکثر گھنٹوں درختوں کے نیچے بیٹھا رہتا۔ چاہے باقی بھائی اپنے کاموں میں لگ جاتے، وہ آہستہ سے کہتا، یہ کوئل جیسے میرا درد سمجھتی ہے، جیسے دل کی باتیں سنا رہی ہو۔ ایک دن فضا عجیب سی تھی، شام کے سائے پھیل رہے تھے، بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی تھی۔ چاروں بھائی معمول کے مطابق درخت کے نیچے پہنچے، لیکن اس بار کوئل کی آواز عام دنوں سے مختلف تھی۔ اس کی چہچہاہٹ میں سنجیدگی اور ایک بوجھ سا تھا۔ رشید نے چونک کر کہا، یہ آواز کچھ بدلی سی ہے۔ مجید نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے کہا، ہاں لگتا ہے یہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اچانک کوئل نے اپنی آواز کو تھوڑا مدھم کیا اور یوں لگا جیسے وہ براہ راست ان سے ہم کلام ہو۔ پرندے کی زبان میں الفاظ تھے، مگر سننے والوں کے دل پر وہ یوں اترے جیسے کوئی انسان بول رہا ہو۔ کوئل کی آواز فضا میں گونجی، اے چار بھائیو، تم روز یہاں آتے ہو، میری آواز سنتے ہو، میرا ساتھ دیتے ہو۔ جان لو میرے پاس ایک راز ہے، ایسا راز جو تمہیں خوشی اور سکون بھی دے سکتا ہے اور تمہیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اگر تمہارے دل صاف اور نیک ہوں گے تو یہ راز تمہارے لیے نعمت بنے گا، لیکن اگر تم میں لالچ یا غرور پیدا ہوا تو یہی راز تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر چاروں بھائی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، گویا زمین تھم گئی ہو اور ہوا رک گئی ہو۔ رشید نے دھیرے سے کہا، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ کیا پرندے بھی راز رکھتے ہیں؟ مجید کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ میں نے کہا تھا نا، اس کی آواز میں کوئی بھید ہے، لیکن آخر یہ کیا راز ہے؟ خزانہ، دولت یا کچھ اور؟ سعید نے ہنستے ہوئے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائیو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایک کوئی راز سنائے گی؟ لگتا ہے حمید کے خوابوں کا اثر ہم سب پر ہونے لگا ہے۔ مگر حمید کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، نہیں سعید، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا، یہ آواز دل کو چھو جاتی ہے۔ شاید اس پرندے کے پاس واقعی کوئی پیغام ہے۔ مجید بے صبر ہو کر آگے بڑھا اور اونچی آواز میں کوئل سے کہا، اے پرندے، ہمیں فوراً اپنا راز بتا دے، ہم سچے دل والے ہیں، ہمیں آزمائش میں مت ڈال۔ رشید نے سخت لہجے میں کہا، جلدی مت کرو مجید، اگر یہ کہہ رہی ہے کہ لالچ سے تباہی آئے گی تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ سعید نے پھر مذاق بنایا، کہیں ایسا نہ ہو یہ راز ہمیں جادوگر بنا دے، اور پھر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ حمید خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ کوئل کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، اگر یہ راز ہمیں صرف نیک نیتی سے ملے گا تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ ہر راز اپنے وقت پر کھولتا ہے۔ کوئل کی آنکھیں جیسے حمید پر ٹک گئیں، پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور دوبارہ چہچہانے لگی، مگر اب اس کی آواز میں ایک گہری آزمائش کی جھلک تھی۔ وہ یوں لگتی تھی جیسے فضا میں سوال گونج رہا ہو، کیا یہ چار بھائی واقعی اپنے دل کی صفائی دے سکیں گے یا لالچ ان کے دلوں کو اندھا کر دے گا؟ اس لمحے شام کی ہوا زیادہ سنجیدہ ہو گئی، درخت کے پتے بھی جیسے خاموشی سے لرزنے لگے۔ چاروں بھائی اپنے اپنے خیالات میں ڈوب گئے۔ رشید سوچ رہا تھا، یہ راز شاید محنت اور صبر کا ہوگا۔ مجید کا دماغ بس دولت اور خزانے پر اٹکا ہوا تھا۔ سعید اسے مذاق سمجھ رہا تھا اور حمید کے دل میں صرف ایک دعا تھی، اگر کوئی بید ہے تو وہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، نہ کہ گمراہی کا۔ یوں ایک پرندے کی آواز نے ان کے دلوں میں ایک ایسی کشمکش ڈال دی جو آنے والے دنوں میں ان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور کھیتوں پر ٹھنڈی ہوا اپنی مستی بکھیر رہی تھی۔ چاروں بھائی آم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، مگر آج ان کی محفل میں سکون نہیں تھا۔ کوئل کے الفاظ ان کے دلوں پر نقش ہو گئے تھے، اگر تمہارے دل نیک ہوں گے تو یہ راز تمہیں خوشی دے گا، اور اگر لالچ کرو گے تو یہی راز تمہیں مصیبت میں ڈال دے گا۔ یہی جملے بار بار ان کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ رشید نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میرا دل کہتا ہے یہ راز محنت اور صبر کے بارے میں ہے، جو صبر کرے گا اللہ اسے برکت دے گا۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ مجید نے فوراً بات کاٹ دی، نہیں رشید بھائی، یہ کوئی خزانے کی نشانی ہے، ورنہ ایک پرندہ ہمیں یوں کیسے آزما سکتا ہے؟ ضرور دولت چھپی ہے، کوئی ایسی چیز جو ہمیں امیر بنا دے۔ اس کی آنکھوں میں حرص کی چمک تھی۔
سعید زور سے ہنس پڑا۔ تم دونوں بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہو، یہ پرندہ ہے، کوئی ولی اللہ نہیں، راز کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سب حمید کے وہم ہیں۔ حمید نے دھیرے سے کہا، شاید تم سب ٹھیک ہو یا شاید غلط، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس میں کوئی نصیحت چھپی ہے، دولت یا خزانہ نہیں۔ بحث لمبی ہوتی گئی۔ رشید بار بار سمجھاتا، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ ہر بات اپنے وقت پر کھولتا ہے، مگر مجید ضدی تھا۔ وہ بار بار کہتا، میں کل ہی کوئل کو پکڑوں گا، اگر یہ راز خود نہیں بتاتی تو ہم اسے زبردستی کہلوائیں گے۔ سعید نے کہکا لگایا، ہاں ہاں، یہ اچھی ترکیب ہے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کی چہچہاہٹ کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے۔ حمید نے گھبرا کر کہا، نہیں بھائیو، یہ غلط ہوگا، اگر یہ پرندہ واقعی اللہ کا پیغام رساں ہے تو اس پر ظلم کرنا ہماری بربادی ہوگی، مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اگلے دن سورج طلوع ہوتے ہی مجید نے جال تیار کیا۔ رشید نے بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ شام کو چاروں بھائی پھر درخت کے نیچے پہنچے۔ ہوا میں نمی اور سناٹا تھا۔ کوئل ہمیشہ کی طرح اپنی سریلی آواز میں چہچہانے لگی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جو دل کو نرم کر دیتی تھی، لیکن مجید کے دل پر تو لالچ چھایا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جال لے کر درخت کے قریب گیا۔ سعید بھی ہنسی دباتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ رشید نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو، باز آ جاؤ، یہ ناحق ہے۔ مگر مجید نے جواب دیا، میں یہ راز ہر حال میں جان کر رہوں گا۔ جیسے انہوں نے جال اچھالا، فضا میں ایک جھٹکا سا لگا۔ کوئل نے اچانک اپنی آواز بند کر دی، نہ کوئی چہچہاہٹ، نہ ہی کوئی گیت، بس ایک بھاری خاموشی۔ درخت پر سناٹا چھا گیا، پتے بھی ہلنا بند ہو گئے۔ سعید نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، یہ کیا ہوا ہے، کہاں گئی آواز؟ اس کی ہنسی گم ہو گئی تھی۔ مجید کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ کیوں خاموش ہو گئی؟ ابھی تو یہ چہک رہی تھی۔ رشید کے چہرے پر دکھ تھا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ غلطی نہ کرنا، ہم نے دوستی توڑ دی، ہم نے لالچ میں اندھے ہو کر وہی کام کیا جس سے اس نے ڈرایا تھا۔ حمید کے دل پر بوجھ اتر آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی۔ گاؤں کی فضا میں اب وہ سریلی آواز نہیں تھی۔ نہر کے پانی کی سرسراہٹ بھی جیسے رک گئی تھی، پرندے بھی چپ ہو گئے، پورا ماحول ایک سناٹے میں ڈوب گیا، جیسے کائنات نے اپنی سانس روک لی ہو۔ گاؤں والے بھی حیران تھے، وہ کوئل جو روز شام کو اپنی آواز سے فضا کو مہکا دیتی تھی، آج اچانک خاموش کیسے ہو گئی؟ چاروں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کے چہروں پر خوف اور حیرت تھی۔ راز ابھی کھلا بھی نہیں تھا مگر اس کی طاقت نے سب کو لرزا دیا تھا۔ رشید کے الفاظ سب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ ہم نے ناحق راستے پر قدم رکھا ہے، اس خاموشی کے پیچھے اللہ کی تنبیہ چھپی ہے۔ کوئل کا درخت اب سنسان لگ رہا تھا، جیسے اس کی روح چھین لی گئی ہو، اور چاروں بھائی جان گئے تھے کہ ان کا امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ گاؤں کے کنارے پر وہی پرانا درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں پر کبھی کوئل اپنی سریلی آواز سے فضا کو معطر کرتی تھی، لیکن آج وہ شاخیں خاموش تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ چاروں بھائی اپنے اپنے گھروں میں تھے، لیکن سکوت اور بے چینی ان کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ خاص طور پر سب سے چھوٹے بھائی کا دل کانپ رہا تھا، اس کے کانوں میں بھی کوئل کی آخری چیخ گونج رہی تھی، اپنے بھائیوں کی لالچ بڑی نظریں یاد آ رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رات گہری ہوئی تو وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلا۔ ننگے پاؤں مٹی کے راستے پر چلتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہوا کی ٹھنڈی لہر اور ستاروں کی جھلملاہٹ جیسے اس کے گناہوں کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ درخت کے نیچے پہنچا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے بولا، اے اللہ کے پیدا کیے ہوئے پرندے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میرے بھائیوں نے لالچ میں اندھا ہو کر تمہیں قید کرنے کی کوشش کی، ہم نے تمہاری عزت، تمہاری آزادی اور تمہاری دوستی کی قدر نہ کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اصل غلطی ہماری تھی، تم معاف کر دو۔ وہ زاروں قطار رونے لگا، اس کی آواز سچائی اور ندامت سے بھری ہوئی تھی۔ اچانک رات کی خاموش فضا میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، درخت کی شاخیں جیسے خود بخود لرزنے لگیں، ہوا تیز ہو گئی اور پھر یکایک وہی آواز سنائی دی جس کا گاؤں والے کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ کوئل دوبارہ گنگنانے لگی، اس کی سریلی کوک نے ماحول کو بدل دیا، اندھیرے جیسے روشنی میں بدل گیا اور ہوا میں سکون کا احساس بڑھ گیا۔ کوئل نے بولنا شروع کیا، اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا، اے نیک دل بھائی، تم نے سچائی اور نیکی کا راستہ چنا، تمہاری آنکھوں کے یہ آنسو اور دل کی یہ سچائی میرے لیے سب سے بڑی معافی ہے۔ سنو، راز یہ ہے کہ اصل خوشی اور اصل دولت دنیا کے خزانے یا زور و زبردستی میں نہیں چھپی، یہ صرف صبر، نیکی اور محبت میں ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ اس کے دل میں سکون ڈال دے گا۔
چھوٹا بھائی حیران ہو کر سن رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے دلوں کو لالچ سے پاک کریں اور محبت و صبر کا راستہ اختیار کریں۔ اسی وقت باقی تین بھائی بھی چھپے چھپے وہاں آ پہنچے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی چھپی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر چھوٹے بھائی کے قدموں کو چھو لیا اور کہا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے لالچ میں اپنی عقل اور ایمان کھو دیا، ہمیں معاف کر دو چھوٹے بھائی۔ دوسرے بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بولا، ہم نے خزانے کا خواب دیکھا، لیکن اصل خزانہ تو یہی ہے کہ انسان کا دل صاف ہو اور وہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ تیسرا بھائی، جو ہمیشہ مذاق اڑاتا تھا، خاموشی سے سر جھکا کر کہنے لگا، میں نے تم سب کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا، لیکن آج سمجھ آیا ہنسی مذاق کے پیچھے بھی دل کو اندھا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے بھائی نے سب کو گلے لگا لیا۔ چاروں کی آنکھوں میں سے بے شمار آنسو نکل رہے تھے اور کوئل اپنی کوک کے ذریعے جیسے دعا دے رہی تھی۔ گاؤں والے بھی یہ آواز سن کر وہاں آ پہنچے۔ سب نے یہ منظر دیکھا اور دل ہی دل میں سب سیکھا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن نیکی اور سچائی ہمیشہ روشنی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس رات گاؤں کے لوگ دیر تک جاگتے رہے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، یہ راز ہم سب کے لیے ہے۔ دولت اور طاقت وقتی ہے، لیکن صبر، نیکی اور محبت میں وہ خزانہ چھپا ہے جو انسان کو اصل خوشی دے سکتا ہے۔ درخت کے نیچے کھڑے چاروں بھائی پہلی بار ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ ان کے دل صاف ہو گئے اور ان کی روح کو سکون مل گیا۔ اس کے بعد کوئل کی آواز کبھی گاؤں سے رکی نہیں۔ ہر صبح گاتی، جیسے لوگوں کو یاد دلاتی کہ خوشی لالچ میں نہیں، نیکی اور محبت میں ہے۔ گاؤں کی وہ شام کبھی بھلائی نہیں جا سکتی تھی۔ کوئل کے درخت کے نیچے جو چار بھائی اپنی کمزوریوں اور آزمائشوں سے گزر رہے تھے، ان کی زندگی کا رنگ ہی بدل گیا۔ چھوٹے بھائی کی نرمی اور سچائی نے سب کو آئینہ دکھا دیا۔ اس رات کے بعد وہ بھائی جو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے، اب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احساس سے پیش آنے لگے۔ صبح کا سورج جب گاؤں کی کچی گلیوں اور کھیتوں پر سنہری روشنی بکھیرتا تو چاروں بھائی دن کا آغاز الحمدللہ سے کرتے۔ اب وہ دولت اور جاہ اور جلال کے خواب نہیں دیکھتے تھے، بلکہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد بانٹنے لگے۔ کبھی کسی بوڑھی ماں کے گھر اناج پہنچاتے، کبھی یتیم بچے کے ہاتھ پر کتاب رکھتے اور کبھی بیمار کی عیادت کرتے اور اس کی دوائی دارو کا انتظام کرتے۔ ایک دن گاؤں کا بزرگ مولوی صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹو، میں برسوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہروں پر اب نور ہے، بتاؤ یہ بدلاؤ کہاں سے آیا ہے؟ چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، مولوی صاحب، یہ سب ایک پرندے کی نصیحت کا کرشمہ ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ خوشی لالچ میں نہیں، صبر اور نیکی میں ہے۔ ہم اندھے تھے، مگر اس کی آواز نے ہمیں جگا دیا۔ مولوی صاحب مسکرائے، ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اللہ تمہیں اس نیکی پر قائم رکھے۔ یاد رکھو، کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ گاؤں کے لوگ جب کبھی صبح یا شام کو کوئل کی سریلی آواز سنتے تو ان کے دلوں میں سکون اتر جاتا۔ بچے کھیلتے کھیلتے رک جاتے، کام کاج چھوڑ کر مسکراتی اور مرد کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بھائیوں کی شہرت اب صرف گاؤں تک محدود نہ تھی، اس کے آس پاس کے دیہات میں بھی لوگ کہتے تھے، وہ چار بھائی جو کبھی لالچی اور خود غرض تھے، آج سب کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ ایک شام بڑے بھائی نے باقیوں سے کہا، ہم نے زندگی کے سب سے بڑے سبق کو سمجھا ہے۔ یاد رکھو، دولت وقتی ہے، مگر محبت اور نیکی وہ خزانہ ہے جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور یہ سب ہمیں کوئل نے سکھایا، جو کمزور لگتی تھی مگر اس کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی، سچائی کی طاقت۔ اسی لمحے درخت کے اوپر سے کوئل کی آواز گونجی، جیسے وہ ان کی بات کی گواہی دے رہی ہو۔ اس کی چہچہاہٹ نے شام کے سناٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ گاؤں والے بھی رک گئے اور وہ آواز سن کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگے۔ یوں کوئل کی آواز صرف چار بھائیوں کے دلوں کی نہیں، بلکہ پورے گاؤں کے دلوں میں روشنی اور سکون کا چراغ بن گئی۔